ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ کے ایام اس لیالی عشر سے مراد۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والفجر ولیال عشر، ولیال عشر، یا اللہ نے قسم کھائی ہے کہ 10 راتوں کی قسم ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی چیز کی قسم کھائے گا جس کی کوئی عظمت نہ ہو، جس کی کوئی وقت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس چیز کی قسم کھائی ہے جو بڑی محکم شان ہے اور بڑی عظیم شان ہے۔ معلوم ہوا یہ 10 راتیں اور 10 دن جو ہیں ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، یہ بڑے ہی محکم شان ہے اور بڑے ہی عظیم شان ہے۔ لہذا ان 10 ایام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور 10 ایام کو بالکل اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ محترم حضرات، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور قسم یہ نہیں کہا قسمیہ جملہ اس میں، بلکہ واو کے ذریعے سے قسم کھا، تاکہ زبان میں واو کا معنی بھی قسم کا معنی ہوتا ہے۔ بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ایک معنی قسم کا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں۔ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ لیلۃ القدر کی فضیلت ایسی فضیلت ہے کہ اس رات کو جو شخص پا لے اسے 1000 مہینوں کی رات سے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اجر و ثواب ملے۔ 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ ثواب اس لیلۃ القدر کی رات کا ہے۔ تو دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، ہم کس بات کو مانیں؟ تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی میں سے ہیں، ہم سبق ہیں نماز، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کے بعد بھی فضیلت بیان فرمائی ہے اور شروع کے ذوالحجہ کے 10 دنوں کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جو آخری عشرہ آتا ہے، آخری عشرے میں آخری عشرے کی راتوں کی بڑی فضیلت ہے، آخری عشرے کی راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے احیا لیلہ وایقظ اہلہ، آپ پوری رات جاگ کر کے عبادت کرتے، اور صرف عبادت نہیں کرتے بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کو بھی کھلایا کرتے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رمضان کے راتوں کی بڑی فضیلت ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کی جو فضیلت ہے، یہ فضیلت سال کی کسی بھی رات کو حاصل نہیں۔ اور عشرے ذوالحجہ، ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن کی جو فضیلت ہے اور سال کے کسی بھی دنوں کی فضیلت نہیں ہے، یعنی رمضان کے دنوں کی فضیلت پر بھی یہ 10 دن کی فضیلت حاصل ہے، فوقیت رکھتا ہے یہ 10 دن۔ کیوں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیوں ایسی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرے ذوالحجہ کے دنوں کی فضیلت بیان کی؟ اس میں لاجک یہ ہے کہ عشرے ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں ساری امہات کے بعد اہم عبادتیں جمع ہو جائیں، جیسے روزہ، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، روزہ، حج، یہ ساری اہم عبادتیں اس عشرے ذوالحجہ میں جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ سال کے کسی اور دنوں میں یہ عبادتیں جمع نہیں ہوتی۔ سال کے کوئی اور عشرے میں بھی حج ہوتا ہے کیا؟ حج ہوتا ہے، تو ذوالحجہ کے اسی پہلے عشرے میں حج ہوتا ہے، تو اس میں ساری اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے عشرے ذوالحجہ کے دنوں کی یہ فضیلت ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کو عشرے ذی الحجہ میں جو کیا گیا ہے اس سے زیادہ کوئی عمل اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ صحابی رسول نے پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ کیا کوئی شخص جہاد کرے اور جہاد بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْجِهَادُ، جہاد بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا، مگر جو شخص جہاد کے لیے نکلے اور جہاد کے لیے اپنے مال اور اپنی جان کو لے کر کے نکلتا ہے لیکن وہاں شہید ہو جاتا ہے، نہ مال لوٹتا ہے اور جان لوٹتا ہے، تو ایسا شخص اس عشرے میں کی کرنے والے عمل، اس عشرے میں جنہوں نے عمل کیا ہے اس عمل سے بڑھ سکتا ہے، ورنہ اس عشرے میں اللہ رب العالمین کو عمل بہت زیادہ پسند ہے، اس عشرے میں کیے گئے عمل اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور دوسرے عشرے میں کیے گئے عمل سے اس عشرے میں کیے گئے عمل کو فوقیت حاصل ہے۔ تو یہ ہے اس عشرے کے فوقیت۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں بھی یہی مفہوم کو سراہا گیا ہے اور اسی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني عشر ذی الحجہ قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو بیان کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ایک دوسری حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ متبع سنت کی بڑی فکر تھی، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھتے تھے اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہی سے روایت کہتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام فاكثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ مسلم احمد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن میں یعنی عشرے ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں اللہ رب العالمین کو عمل بہت زیادہ پسند ہیں اور اتنا زیادہ پسند ہیں کہ اس عشرے میں کیے گئے عمل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ لہذا اس عشرے میں جب داخل ہو جاؤ تو زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ سب تکبیرات و تحمیدات کا اہتمام کرتے رہو۔ لہذا یہ عشرہ آنے والا ہے، اس عشرے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کی عظمت بیان کریں، اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، تحمید، تکبیر اور تحلیل کو اپنی زبان پر رکھیں۔ اور یاد رکھیں اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بازار میں نکل جاتے تھے اور بازار میں نکل کر کے زور زور سے تکبیر کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ سارے تکبیرات ہیں، صحابہ کرام تکبیرات کا اہتمام کرتے اور بازار میں نکل کر کے زور زور سے تکبیر کہتے، زور زور سے تحلیل کہتے، تاکہ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، ان کی زبان سے نکلنے والے تکبیر دوسروں کے کانوں تک پڑھیں اور دوسرے سن کر کے تکبیر اور تحمید کا اہتمام کرنے لگے۔ خصوصاً اس سلسلے میں غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم لاپرواہی کریں اور یہ زمانہ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تو ایسا زمانہ ہے کہ ہم ہر وقت تکبیر اور تحمید کریں، اس لیے کہ آج ضرورت بھی ہے، ضرورت کے ساتھ ساتھ ہم فرصت میں بھی ہم جس طریقے سے ادھر ادھر بیٹھ کر کے لایانی باتیں اور گپ شپ کرتے ہیں، ان گپ شپ سے اللہ کے واسطے اس 10 دن بند کر دو اور 10
اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اللہ تو پریشانیاں اس لیے دیتا ہے تاکہ تم سدھر جاؤ اور تمہارا فائدہ. اپنے بندوں کے فائدے کے لیے پریشانیاں اور مصیبتیں اللہ نازل کرتا ہے تاکہ پریشانی کے سامنے رکھ کر کے بندے سدھر جائیں اور اپنی عاقبت کو سدھاریں. بہرحال باتیں کہاں سے کہاں نکل گئی. تو میں کہہ رہا تھا تکبیر تحمید اور تحلیل کا اہتمام کریں. عشرہ ذی الحجہ میں چاند ہوتے ہی تکبیر اور تحلیل کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے ایام تشریق تک کہیں نماز. ورنہ عام حالتوں میں پورے عشرے میں ہمیں تکبیر تحمید کا اہتمام کرنا چاہیے. جو میں نے حدیث پڑھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں تکبیر اور تحمید اور تحلیل زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. زیادہ سے زیادہ تکبیر تحلیل اور تحمید کا اہتمام کرو. تو محترم حضرات رمضان مبارک کے بعد رمضان مبارک کی راتوں میں جو فضیلت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کی جو فضیلت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دی. آپ ہم سب مل کر کے اس عشرے کو غنیمت سمجھیں اور اس عشرے کے ایک ایک لمحے کو اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وقت. اس عشرے میں ہمیں کرنا ہے اس عشرے میں ہم زیادہ سے زیادہ تکبیر تحمید کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام. مسجد بند ہے گھر بند نہیں. اور یاد رکھیے مسجد کھلی تھی تو ہمیں عذر تھا کہہ رہے کام میں بزی ہیں کام میں مشغول ہیں کہیں رہ جاتے ہیں مسجد جا نہیں پاتے اس لیے نماز چھوٹ جاتی. اب تو ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں آزمانے کے لیے ہمارا گھر ہی مسجد بنا دیا. یہاں بھی ہماری آزمائش ہے. مسجد بن کر کے گھر جو مسجد بنی ہوئی ہے گھر کو جو مسجد ہم نے بنایا ہے اور اللہ رب العالمین کی یہ وصیت ہے کہ اللہ ہمیں آزمائے کہ جو عذر کرتا تھا جو بہانہ کرتا تھا کہ مسجد نہیں پہنچ پاتے گھر ہی اس کی مسجد بنا دی. کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے کتنی نماز کا اہتمام کر رہا ہے کتنے وقت پر پڑھ رہا ہے. یہ سب ہماری آزمائش ہے. اگر ہم بھی نہیں سدھرے تو پھر ایک چیز یاد رکھیے گا یہیں سے ایک نقطہ لے کر کے آئیے کہ جب تک اللہ کی توفیق کسی آدمی کے اوپر نہیں ہوتی ہے اس وقت تک وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آتا ہی نہیں. جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی. اگر آج بھی ہم نے مسجد بند ہے گھر میں نماز نہیں پڑھی تو یہ بات یاد رکھیے گا اللہ ہم سے ضرور نہ. گھر میں ہم نماز نہیں قائم کر پا رہے ہیں اللہ کی توفیق نہیں مل پا رہی ہے تو اس سے زیادہ بدنصیب اس سے زیادہ محروم اور اس سے زیادہ ذلیل کون ہوگا جو گھر میں بھی وقت پا کر کے فرصت کے ایام کو بھی غنیمت نہ سمجھ کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکتا. محترم حضرات یہ عشرہ ذی الحجہ کے چند فضائل تھے. اب میں نے جو بات بیان کی کہ عشرہ ذی الحجہ کے فضیلت کیوں ہے آپ کو ذہن میں آ گئی کہ حج وغیرہ اور ساری امہات عبادات اس میں جمع ہو جاتی. ایک چیز اور یاد رکھیے ابھی چاند شاید سوموار یا منگل کو ہونا ہے. سوموار یا منگل کو چاند ہونے سے پہلے جنہیں قربانی کرنی ہے وہ اپنا بال اور ناخن کو تراشیں. یا چاند ہونے کے بعد اگر کسی کا ناخن اور بال بڑا ہو جاتا ہے تو اگر قربانی کرنی ہے تو بال اور ناخن کو نہ تراشے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرتے ہیں. کیا قربانی نہ کرنے والے بال اور ناخن کٹا سکتے ہیں؟ اگر نہ کٹائیں تو بہتر ہے نہ کٹائیں تو اچھا ہے. انہوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. اچھا ایک مسئلہ اور اٹھتا ہے ایک مسئلہ اور ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے. امیر ہو کے غریب سب پریشان ہیں. کسی کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں. سب کے کاروبار بند ہے. سب کی معیشت تباہ ہے. جن کے پاس جو پیسہ رکھا ہوا ہے وہی اسے کھا رہا ہے. اور کہتے ہیں نا کسی کے پاس سونے کا پہاڑ بھی ہو اسے خرچ کرے تو سونے کا پہاڑ نہیں. تو ہم پریشان حال ہیں. پریشانی کے مواقع اور پریشانی کے حالت میں کیا ان حالات میں قربانی کی جائے یا قربانی کے بجائے قربانی کی جو رقم ہے صدقہ اور خیرات کی؟ بہت سارے لوگوں کا سوال آتا ہے کہ اس بار قربانی نہ کی جائے. لوگ پریشان
वजह नहीं, बेजा है, क्योंकि हमने एक सुन्नत को और एक मशरू अमल को तर्क कर दिया है। लिहाजा कुर्बानी एक अलग अमल है। और याद रखिएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन को ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी का करना इतना ज़्यादा महबूब है कि उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ महबूब नहीं। अगर आप एक 10,000 के बकरे को कुर्बान करते हैं तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप 10,000 के बकरे को ना करके 40-50 हज़ार रुपया आप सदका और खैरात में सर्फ कर दें तो फिर भी वो 10,000 की कुर्बानी करने वाले के बराबर नहीं पहुंच सकते। तो हर अमल का अपना अपना अजर है, हर अमल का अपना अपना वक्त है। लिहाजा ताकत हो तो कुर्बानी करें और उसके अलावा सदका और खैरात करते हैं। सदका और खैरात का आपको अजर मिलेगा और कल क़यामत के दिन अगर छुपा करके करेंगे तो अल्लाह का गज़ब करेगा। और आप हम सब अगर हमने छुपा करके सदका दिया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के नीचे जगह पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। असर ज़िल्हिज्जा की कदर करें। वक्त होता तो और बातें बयान की जाती, इन्हीं बातों पर अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ इलाही आमीन तो हम सबको अशरे ज़िल्हिज्जा के शुरू के 10 दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम इस अशरे को गनीमत समझ करके इसमें हम अपनी माफ़ी तलाफ़ी करा सकें। बारगाह हम सबको इस अशरे में पंजगाना